پاکستان کی سنتاس معاہدہ تنازع میں بھارت کے خلاف اہم قانونی کامیابی۔ عالمی عدالت کا بھارت کو پاکستانی دریاؤں پر قائم پن بجلی منصوبوں کا ریکارڈ پیش کرنے کا حکم۔ ہیگ میں قائم عالمی ثالثی عدالت نے حکم نامہ جاری کر دیا۔ بھارت 9 فروری تک بغلہار اور کشن گنگا کے آپریشنل لاگ بکس جمع کرائے۔ ریکارڈ فراہم نہ کرنے کی صورت میں باضابطہ وجہ بتانا ہوگی۔ پاکستان 2 فروری تک بتائے وہ کون سی دستاویز چاہتا ہے۔ کیس کے میرٹس کے دوسرے مرحلے کی سماعت 2 اور 3 فروری کو دی ہیگ میں ہوگی۔ اٹارنی جنرل کی قیادت میں پاکستان کا اعلیٰ سطح وفد دی ہیگ کی عدالت میں پیش ہوگا۔ پاکستان جلد ایسا ملک بنے گا کہ ہندوستان کو غشی کے دورے پڑیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں میں اور فیلڈ مارشل خاموشی کے ساتھ کئی ممالک گئے اور انہیں معاشی پروگرام بتایا۔ دوست ممالک کا شکر گزار ہوں کہ مشکل وقت میں انہوں نے ہماری پذیرائی کی۔ حکومتی کاوشوں سے ملک دیوالیہ ہونے سے بچ گیا۔ مارکہ حق میں کامیابی کے بعد پاکستان کی عزت میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ پاکستان کی فتح کو بھارت کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ترکیہ کے چیف آف جنرل اسٹاف کی ملاقات۔ پاک ترکیہ دفاعی و عسکری تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ علاقائی اور عالمی سیکیورٹی صورتحال پر گفتگو۔ پاک ترکیہ مستحکم تعلقات پر اطمینان کا اظہار۔ تربیت، مشترکہ مشقوں اور استعداد میں اضافے کے لیے تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ ISPR نے بتایا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ترک مسلح افواج کے تعاون کو سراہا۔ ترک جنرل کا دفاعی تعاون مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی تعریف کی۔ GHQ پہنچنے پر سلجوق اوگلو کو پاک فوج کے دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ تیرا کے معاملے پر KP حکومت، مقامی مشران، ادارے اور وفاق سب ایک پیج پر ہیں۔ آپریشن کے لیے KP حکومت مکمل تعاون کر رہی ہے۔ KP حکومت دہشت گردوں سے بچنے کے لیے بیان بازی کر رہی ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو۔ کہا تیرا میں دہشت گردوں کی موجودگی پر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوتے رہیں گے۔ تیرا میں فیکٹریاں لگی ہیں جہاں سے پوری دنیا میں نشہ سپلائی ہوتا ہے۔ 12,000 ایکڑ پر منشیات کی کاشت ہو رہی ہے۔ دہشت گرد 1 ایکڑ پر منشیات کی کاشت پر بھتہ لیتے ہیں۔ اگر یہاں سے دہشت گردی ختم نہ کی گئی تو دنیا میں کہیں بھی ختم نہیں ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا صنعتوں کے لیے بجلی 4 روپے 4 پیسے سستی کرنے کا اعلان۔ تقریب سے خطاب میں کہا بس چلے تو ٹیرف میں مزید 10 روپے کمی کر دوں، لیکن ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ برآمد کنندگان کے لیے ٹیکس 7.5% سے کم کر کے 4.5% کر دیا۔ بانی PTI کو کچھ روز قبل پمز اسپتال لایا گیا تھا۔ انہوں نے دائیں آنکھ میں بینائی میں کمی کی شکایت کی تھی۔ پمز اسپتال کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر رانا عمران نے بتایا سینئر ڈاکٹر نے اڈیالہ جیل میں بانی PTI کی مکمل آنکھوں کا معائنہ کیا تھا۔ ان کی دائیں آنکھ کے ضروری ٹیسٹ تفصیلی طور پر کیے۔ ان کی دائیں آنکھ میں سینٹرل ریٹینل وین انکلوژن کی تشخیص کی گئی۔ سینئر ڈاکٹر نے انہیں مزید علاج کے لیے اسپتال بھیجنے کی سفارش کی۔ ہفتہ اور اتوار کی درمیانی شب بانی PTI کو تجویز کردہ علاج کے لیے پمز لایا گیا۔ بانی PTI کو مرض اور علاج تفصیل سے سمجھایا گیا۔ علاج سے پہلے بانی PTI سے باقاعدہ تحریری رضامندی بھی حاصل کی گئی۔ بانی PTI کا علاج آپریشن تھیٹر میں جراثیم سے پاک ماحول اور نگرانی میں کیا گیا۔ بانی PTI کے علاج تقریباً 20 منٹ میں بخیر و خوبی مکمل ہوا۔ علاج کے دوران مریض کی وائٹل علامات مستحکم رہیں۔ بانی PTI کو ہدایات، فالو اپ مشورے، دستاویز کے ساتھ ڈسچارج کیا گیا۔ اور T20 ورلڈ کپ 2026 کا گانا ریلیز۔ ICC نے سوشل میڈیا پر فیل دی تھرل جاری کر دیا۔ اینتھم معروف موسیقار انیرودھ روی چندر نے کمپوز کیا ہے۔ T20 ورلڈ کپ 7 فروری سے 8 مارچ تک بھارت اور سری لنکا میں کھیلا جائے گا۔ بجلی کی قیمتوں میں کمی بہت کارگر ہے۔ بجلی کی قیمت میں کمی سے صنعتوں کو فائدہ ہوگا۔ حکومت نے صنعتوں کے لیے اچھے اور مثبت اقدامات کیے ہیں۔ برآمدی صنعتوں کے لیے ایکسپورٹ ری فائنانس کی شرح 3% کم کی جا رہی ہے۔ یہ بہت بڑا اقدام ہے۔
پاکستان کا برآمدی سیکٹر خطے کے ملکوں سے مقابلہ کر سکے گا۔ ڈائریکٹر گل احمد ٹیکسٹائل زیاد بشیر کی ARY نیوز سے گفتگو۔ IMF پروگرام کی وجہ سے وزیر اعظم کے ہاتھ بندھے ہیں، انہوں نے پرائیویٹ سیکٹر سے کافی تجاویز لی ہیں۔ صرف ایران جانتا ہے اسے کیا ڈیڈ لائن ملی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، کہا ایران میں 837 افراد کی پھانسی رکوائی، ایران کو پیغام دیا تھا پھانسی دی تو سخت رد عمل آئے گا۔ صحافی نے سوال کیا، ایران نے ڈیل نہ کی تو وینزویلا کی طرح کارروائی ہوگی؟ ٹرمپ نے کہا، عسکری حکمت عملی نہیں بتاؤں گا۔ رات 3 بجے تک اڈیالہ جیل کے باہر رہے، بانی کی صحت سے متعلق غفلت کی گئی۔ وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی کا کہنا ہے، ہمارے ساتھ جھوٹ بولا جاتا ہے، یہ عوام کا اعتماد کھو چکے، ہم کل سے ذاتی معالجین کی بانی سے ملاقات کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا، بانی PTI کی صحت سے زیادہ اہم کچھ نہیں، اسپتال لے جانے کا معاملہ خفیہ رکھا گیا، 5 دن جھوٹ بولا۔ آج چیف جسٹس اور اٹارنی جنرل سے ملاقاتیں ہوئی، آج تمام دن کی کوششوں کے بعد تسلی بخش جواب حاصل نہیں ہوا۔ طبی رپورٹ بانی اور خاندان کو دینے کی یقین دہانی کرائی گئی، بانی PTI کا خاندان علاج کے بارے میں فیصلہ کرے گا۔ بانی PTI بالکل ٹھیک ہے، دن میں 3 بار چیک اپ ہوتا ہے، 6 سینئر ڈاکٹر میڈیکل ٹیم میں شامل۔ بیرسٹر عقیل ملک کا کہنا ہے، ڈاکٹر کے مشورے پر ہی بانی کو معمولی ٹریٹمنٹ کے لیے پیمز لایا گیا تھا۔ بانی PTI کو پہلے بھی جو تکلیف تھی اس کا علاج اڈیالہ کے ہسپتال میں ہی کیا گیا۔ عدالت نے حکم دیا تو ذاتی معالج کو بانی PTI تک رسائی دی جائے گی۔ سلمان اکرم راجہ نے کل رات اڈیالہ کے باہر ذاتی معالج کو بلایا تھا، PTI نے عدالت سے رجوع کر لیا تو فیصلہ آنے پر ملاقات کی اجازت مل جائے گی۔ PTI کے سیکریٹری انفارمیشن شیخ وقاص اکرم کی مبینہ آڈیو لیک، بانی سے ملاقات کے لیے دھرنے میں ارکان اسمبلی کی عدم شرکت، شیخ وقاص اکرم نے ملبہ وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی پر ڈال دیا۔ مبینہ آڈیو میں شیخ وقاص اکرم نے کہا، دھرنا نہیں دینا تھا تو ایک رات پہلے بتانا چاہیے تھا، اچانک کہا گیا ارکان اسمبلی فوری پہنچے، یہ کوئی مذاق ہے، ارکان اسمبلی کے پاس ہیلی کاپٹر نہیں، دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں، دھرنا دینا تھا تو پہلے اپنے 90 MPs ساتھ لے کر جاتے۔ گٹر میں گرنے والی خاتون کے شوہر کا پولیس پر تشدد کا الزام، غلام مرتضیٰ نے بتایا، پولیس چاہتی تھی بیوی بیٹی کے قتل کا اعتراف کر لوں، غلام مرتضیٰ نے حکومت کے 1 کروڑ روپے لینے سے بھی انکار کر دیا، کہا یہ پیسے میری بیوی اور بیٹی واپس نہیں لا سکتے۔ DIG کو حقائق بتانے پر SHO نے دھمکیاں دی، ریسکیو 1122 نے بیوی اور بیٹی کے گٹر میں گرنے کو جعلی کہا۔ غلام مرتضیٰ کو حراست میں لینے اور تشدد کرنے پر DIG آپریشنز نے SHO بھاٹی گیٹ زین عباس کو معطل اور DSP کو شو کاز نوٹس جاری کیا۔ IAB کو آزادہ انکوائری کے لیے خط لکھ دیا، مقدمے کے مدعی کا پولیس کی جانب سے سادہ کاغذ پر انگوٹھا لگوانے کا دعویٰ، ویڈیو بھی جاری کر دی۔ لاہور میں گٹر میں گر کر جاں بحق ماں اور معصوم بیٹی کی نماز جنازہ شور کوٹ میں ادا کر دی گئی۔ اعلیٰ انتظامی افسران، اہل خانہ اور علاقہ مکینوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ 24 سال کی سعدیہ اور 10 ماہ کی ردا کے ساتھ پیش آئے حادثے پر ہر آنکھ اشکبار۔ ماں بیٹی داتا دربار کے قریب نالے میں گر کر جاں بحق ہو گئی تھیں۔ انتظامیہ نے واقعے کو جھوٹا قرار دے کر شوہر کو حوالات میں بند کر دیا تھا۔ ماں کی لاش 6 گھنٹے اور بیٹی کی لاش 17 گھنٹے بعد ملی تھی۔ سانحہ گل پلازہ کی تحقیقات کے لیے کمیشن بنانے کا خط سپریم کورٹ کے 2023 کے فیصلے کے مطابق نہیں، سندھ حکومت کو چاہیے خط گورنر سندھ کو پیش کرے۔ ہائی کورٹ نے سندھ حکومت کے خط کا جواب دے دیا۔ صوبائی حکومت نے سانحہ گل پلازہ پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا اعلان کیا تھا۔ واقعے کی عدالتی تحقیقات کے لیے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو خط لکھا تھا۔ سندھ ہائی کورٹ نے پرنسپل سیکرٹری برائے گورنر کے خط کا جواب دے دیا، لکھا، حکومت پاکستان کمیشن آف انکوائری ایکٹ کے تحت انکوائری کرا سکتی ہے۔ سابق جج یا کسی قانونی ماہر پر مشتمل کمیشن کے لیے چیف جسٹس کی مشاورت ضروری نہیں۔ پولیس نے گل پلازہ کی ابتدائی رپورٹ عدالت میں جمع کروا دی۔ گل پلازہ میں آتش زدگی کا مقدمہ نبی بخش تھانے میں درج ہے۔ سانحہ گل پلازہ میں جاں بحق 69 افراد کی میتیں ورثاء کے حوالے۔
कमिश्नर कराची का कहना है बाकी रह जाने वाले 10 में से 3 मैयतों का DNA किया जा रहा है। 7 अफराद के वरसा की तलाश जारी है। सानेहा गोल प्लाजा पर वजीर आजम का एक फोन तक नहीं आया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का शिकवा, कहा व्यूज के लिए कैमरे के सामने शोर शराबा नहीं करूंगा। अफसोसनाक वाकया कराची में हो या लाहौर में, उसको सानेहा कहता हूं। जिसने कराची को विफाक के हवाले करने का मुतालबा किया वो खुद गोल प्लाजा तक नहीं गया। सानेहे की आड़ में सियासत करना शर्मनाक है। कल ये कहेंगे स्कॉटलैंड यार्ड या अक़वाम मुत्तहिदा से तहकीकात कराओ। कराची सूबाई हुकूमत के साथ वफाकी तरजीहात में भी शामिल नहीं। वफाकी हुकूमत को कुछ जिम्मेदारी दिखाना होगी। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी कहते हैं बल्दियाती हुकूमतों को बाइख्तियार बनाया जाए तो नए सूबे और इंतजामी यूनिट के मुतालबे नजर नहीं आएंगे। हमारे तमाम मुतालबात आइन के मुताबिक हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर का कहना है इतने बड़े सानहे के बाद भी कोई इस्तीफा देने को तैयार नहीं। वज़ीर आला ने नाअहली छुपाने के लिए मलबा बच्चे पर डाल दिया। कराची में सिर्फ 28 फायर स्टेशन हैं, उनमें भी वसाइल नहीं। भारत में खतरनाक निपा वायरस का तेजी से फैलाव। इंडिया से T20 वर्ल्ड कप की मुंतकली की आवाजें उठने लगी। इंडियन हुकूमत अवाम में आगाही फैलाने और वायरस का फैलाव रोकने के बजाय मरीजों की तादाद छुपाने लगी। आलमी मीडिया ने भी भारतीय इक़दामात पर सवालात उठा दिए। मगरबी बंगाल में 2 केसेस की तस्दीक। रियासत केरला में एक नौजवान जान से गया। भारत निपा वायरस छुपाकर खिलाड़ियों की जिंदगियां खतरे में डाल रहा है। भारतीय नाअहली से मुहलिक वायरस पूरे खित्ते में फैल सकता है। कई मुल्कों ने भारतीय मुसाफिरों की जांच और सख्त निगरानी का फैसला कर लिया। टूटी सड़क, गंदा पानी, घोप अंधेरा। कराची का नाज़िमाबाद अंडरपास शहरियों के लिए वबाले जान बन गया। अंडरपास से गुजरना पुल सिरात पर चलने से कम नहीं। शहरी कहते हैं बार बार शिकायत के बावजूद मसला हल नहीं हो रहा। सिंध हुकूमत और मेयर कराची सड़कों पर भी तवज्जो दें। ईरान की जानिब बहरी बेड़ा रवाना किया है, लेकिन उम्मीद है ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। अमरीकी सदर का कहना है ईरान के साथ मजीद बातचीत का इरादा है। अमरीकी वजीर जंग पीट हेक्सेट कहते हैं ईरान के मामले पर सदर ट्रंप जो चाहेंगे पेंटागन वो करने को तैयार होगा। ईरान ने हमले की सूरत में तेल अवीव को निशाना बनाने की धमकी दे दी। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली शमखानी कहते हैं ईरानी अस्करी ढांचे में 1000 स्ट्रेटेजिक ड्रोन शामिल हैं। पासदारान इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार देने पर ईरान ने यूरोपीय यूनियन को मुनाफिक करार दिया। ईरानी वजीर खारिजा अब्बास इराक्ची ने कहा यूरोप आग भड़काकर बड़ी स्ट्रेटेजिक गलती कर रहा है। खुद यूरोप भी इस आग से महफूज नहीं रहेगा।